بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے ہم نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ایک کمپیریزن ڈرا کریں گے بٹوین پاکستان نے جو حال ہی میں چین سے Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹرز لیے اور جو بھارت نے امریکہ سے اپاچی ہیلی کاپٹرز گن شپ ہیں وہ بھی ان کو جو حاصل کیا ہے، تو دونوں ہیلی کاپٹرز کا ہم ایک کمپیریزن کریں گے کہ یہ پاکستان نے جو ایکوائر کیے ہیں ابھی اور جو انڈکٹ ہونے کا سلسلہ جو ہے اس کا جاری ہے، یہ دونوں ٹیکنالوجی وائز کیسے ہیں، اور جو پاکستان کا پرپز ہے، جو پاکستان کو ایک طویل عرصے سے ایک ضرورت تھی پاکستان آرمی ایوییشن کو اٹیک ہیلی کاپٹرز کی، کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آپریشنز ہیں ان کے حوالے سے، اور اوورآل ایسے ہیلی کاپٹرز جو جنگ کے دوران جو ہیں کافی بلندی کے اوپر جا کر ایک سٹیبل ہو کر بڑے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ کارروائی کر سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلے خالد صاحب سے بات کریں گے ہم کہ پاکستان ایوییشن گزشتہ 20 سال سے گن شپ ہیلی کاپٹر خریدنے کی کوشش میں تھی، اور مختلف ممالک کے جو ہے ان کے اوپر غور بھی کیا گیا کہ کہاں سے اس کا حاصل کیا جائے۔ ٹرکی کے ساتھ بھی ہم بڑا قریب پہنچ چکے تھے، لیکن پھر امریکنز نے حسب روایت اور حسب معمول اپنی رکاوٹیں ڈالی، اور اب پاکستان نے چائنا کے ساتھ Z10ME کا ایگریمنٹ کیا ہے اور وہ انڈکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیوں امریکہ پاکستان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی دینے سے ہمیشہ گریز کرتا ہے؟ عمران صاحب دیکھیں جی، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے پاکستان کو ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان نے کسی بھی ٹیکنالوجی میں اگر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو پوری دنیا کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی خریدنے کی کوشش کی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں شور پڑ جاتا ہے کہ پاکستان کو چیز خریدنے لگا ہے۔ لہذا رکاوٹیں بڑی ہیں ہمارے کسی بھی پروگرام میں، چاہے وہ گن شپ ہیلی کاپٹر ہوں۔ کان اتنے نہیں کھڑے ہوتے جتنی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کان کھڑے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ساری دنیا ہی اس میں پڑ جاتی ہے۔ کوئی اعتراض کرنا شروع ہوتا ہے، کوئی امینڈمنٹ لانا شروع ہو جاتا ہے، کوئی اقتصادی پابندیاں لگانا شروع کر دیتا ہے، کوئی گندم دے دیتا ہے۔ اسی طرح ہی ہے، کوئی چیز پیسے تو کو لیتے ہیں، گندم لے لیں، پیسے کسی اور چیز کے جا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں جب وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس گندم نہیں دیتے ہیں، پھر وہ سمندر برد کرنی پڑتی ہے تاکہ ذرا مچھلیاں تر و تازہ اور اچھی خوراک مل جاتا ہے۔ تو دیکھیں جی، پاکستان گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ حملہ آور امریکہ سے جو حملہ آور گن شپ ہیلی کاپٹر ہے یہ حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان نان نیٹو الائی بھی ہے، اس کے باوجود پاکستان کو یہ ہیلی کاپٹر نہیں دیے جاتے، اور تمام تر جو رکاوٹیں ہیں وہ پاکستان کے خلاف جو کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جو سفارتی ہمارا تعلقات ہیں اس میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، سیاسی کشیدگی ہوتی ہے، جیو پولیٹیکل جو صورتحال ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر ہمیں جو ہے وہ چیزیں نہیں دی جاتی۔ اور امریکہ نے 12 سے 15 جو AHIZ وائپر تھے یہ دینے کا بھی فیصلہ کیا تھا، جو AH-1Z جو پاکستان کو نہیں دیے گئے۔ $950 ملین کی یہ ڈیل تھی 2015 میں، اس کو بھی امریکہ جو فائنل کر کے جو ہے وہ مکر گیا۔ اور اس کے بعد پھر ٹرمپ انتظامیہ آئی، اس کو وقت میں بھی 2017-18 میں پاکستان نے 3 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پاکستان کو ملنا تھے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے وہ بھی دینے سے انکار کیا اور اس کو بھی روک لیا گیا۔ پھر پاکستان نے AH-64 جو ہے وہ خریدنے کی بھی کوشش کی، اظہار کیا پاکستان نے کہ یہ ہمیں ملنے چاہیے، یہی والے اپاچی جو انڈیا کو دیے گئے، اور امریکہ سے منظوری ہوئی اور نہ ہی کوئی اس کا معاہدہ ہوا۔ اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ جو امریکہ بھارت اسٹریٹجک تعلقات تھے وہ سامنے آئے، اور پاکستان کو وہ ظاہر ہے وہ ایک کوارڈ ہے، کوارڈ کا ایک اس کا حصہ ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی بالکل ریجن کے اندر آپس میں جو ہے 2+2 کا میکنزم جو ہے وہ موجود ہے، انڈو پیسفک جو اسٹریٹجی ہے اس کے تحت وہ سارا معاملہ ہے۔ تو پاکستان کو تو وہ بالکل ہی دیکھیں جی، 2018 میں بھی ترکیہ کے ساتھ پاکستان نے 30 جو T-29 تھے 129 تھے وہ ہیلی کاپٹر وہ خریدنے کا معاہدہ کیا، اور اس میں بھی امریکی ساختہ انجن کا باعث یہ اس کو بھی روک لیا گیا، اور یہ بھی توڑ جہاں چڑھ سکا جسے آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ جہاں تو ادھورا رہ جاتا ہے، جہاں اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو بیری بیڑا ہے وہ نہیں آتا، وہ اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ ہیلی کاپٹر تو یہ پاکستان کی مجبوری تھی کہ پاکستان Z10ME کی طرف چلا گیا، اور پاکستان نے چائنا کے ساتھ تعاون کیا، جو کہ ہمیشہ کی طرح ہمارا دوست ملک ہے، جو ہمیشہ مشکل میں ہمیں ساتھ دیتا ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی ہے چائنا سے لی، اور بڑی دنیا کے ساتھ کوششوں کے باوجود جو مغربی ٹیکنالوجی ہے وہ اس میں نہ آئی، لیکن چائنا نے ایک اچھی ٹیکنالوجی ہے چائنا کی Z10ME جو پاکستان نے حاصل کی ہے۔ فیصل اگر ہم بات کریں تو دونوں کا کیا کمپیریزن ہے؟ کیا دونوں
ایکول ہے یا امریکن ٹیکنالوجی آبویسلی ایک بہتر ٹیکنالوجی سمجھی جاتی ہے، خصوصاً ڈیفینس ڈومین میں اگر ہم دیکھیں ڈیفینس پروڈکشن میں، تو آپ سمجھتے ہیں Z10ME مقابلہ کرتا ہے اپاچی کا، یا دونوں ایکول ہیں یا کوئی 19-20 کا فرق بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب دیکھیں دونوں ایکول تو نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اپاچی H-64 ہیلی کاپٹر ہے، گن شپ ہیلی کاپٹر ہے، یہ 1975 میں پہلی دفعہ اس نے پرواز کی ہے، یعنی کہ 1975 سے پہلے اس کی تیاری شروع ہو چکی تھی. امریکہ کی ایئر فورس اور آرمی جو ہے وہ بدستور اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کر رہی ہے، اور اب ظاہر ہے وہ اسٹیلتھ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہیلی کاپٹر دنیا کے کئی ممالک میں جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور انڈیا جو ہے اس کے پاس بھی تقریباً درجن بھر کے قریب 28 کے قریب ہیلی کاپٹرز ہیں، 22 کے قریب ان کے ایئر فورس کے پاس ہیں، اور تقریباً جو ہے وہ 6 ہیلی کاپٹرز ان کی آرمی کے نے معاہدہ کیا، جس میں سے 3 ان کے پاس جو ہیں وہ آ چکے ہیں، 3 مزید نومبر تک آ جائیں گے. تو بنیادی طور پہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کا دیکھیں، چائنا اس کے میں بہت بعد میں آیا ہے. 2003 میں Z10 جو ہے وہ زولو جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے پہلی پرواز بھری. تو 2003 میں اور 1975 میں بہت بڑا فرق ہے، تقریباً 28 سال کا فرق ہے. تو 28 سال پہلے سے بتدریج ان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ فلالیس. اگر کوئی بھی اس کے اوپر بہت سارے یوٹیوب پہ بھی لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، تو وہ یہ چیز بھول جاتی ہیں کہ جو چیز ایک 30 سال پہلے آئی ہے اس کے اندر بہت سی موڈیفیکیشنز ہوئی ہیں، بہت زیادہ لیٹسٹ ہیلی کاپٹر ہے. اس کے پاکستان نے جو فیصلہ کیا، پاکستان کے پاس چوائس نہیں تھی، اور پاکستان نے جو چین سے لینے کا فیصلہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ Z10ME جو ہے Z10 زولو کے مقابلے میں بہت زیادہ لیٹسٹ ایڈوانس ہیلی کاپٹر، اور بہت سارے فیچرز ایسے ہیں جو کہ اپاچی کے اندر نہیں ہیں. شاید آگے چل کے جو اسٹیلتھ جو ہیلی کاپٹرز آئیں، گن شپ ہیلی کاپٹرز آئیں، شاید ان میں وہ فیچرز ہوں. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اپاچی ہیلی کاپٹر ہے وہ بوئنگ کا تیار کردہ ہے. بوئنگ کمپنی جو ہے اس کا بہت ایکسپیرینس ہے ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ ڈیزائن کرنے میں، بنانے میں. جبکہ چائنیز جو Z10ME ہے یا Z10 زولو جہاں سے اب 2003 سے شروع ہوا، تو یہ چینغی جو ہے وہ ایئر کرافٹ انڈسٹری کارپوریشن ہے، CIC، اس کا تیار کردہ ہیلی کاپٹر ہے. اور اب اگر ہم اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں تو صورتحال یہ کہ جو Z10ME ہے یہ کنسیڈریبلی لائٹ ویٹ ملٹی رول ہیلی کاپٹر ہے، لیکن اپاچی جو ہے وہ تھوڑا سا ہیوی ویٹ جو ہے وہ ملٹی رول ہیلی کاپٹر ہے. اس کا جو اپاچی اس کا ہیوی ویٹ یا لائٹ ویٹ ہونے سے اس کی مینوربلٹی میں بھی کافی فرق پڑتا ہے. لیکن جو اپاچی ہیلی کاپٹر ہے، کیونکہ اس کی ٹیکنالوجی ایک ایولیوشن پروسیس کے تحت یہاں پہنچی ہے، تو وہ بہرحال Z10ME کے مقابلے میں تھوڑا سا اس کا جو اوور آل پرفارمنس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ڈایامیٹر اس کا 48 فیٹ ہے، جبکہ دوسری طرف جب ہم اس کو کہتے ہیں Z10ME تو وہ 42.6 فیٹ ہے. ہائٹ جو ہے وہ 15.3 فیٹ ہے، جبکہ جو Z10ME ہے وہ 12.6 فیٹ ہے. اپاچی کی جو لینتھ ہے وہ 48.2 فیٹ ہے، جبکہ 46.6 فیٹ ہے جب Z10ME کی. تو رینج جو ہے، رینج میں جو اس وقت اپاچی ہیلی کاپٹر ہے وہ 480 کلومیٹر 480 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے، جبکہ جو Z10ME کی رینج ہے وہ 820 کلومیٹر ہے. 800 سے 820 کلومیٹر میں یہ ویری کرتی ہے. دونوں ہیلی کاپٹرز جو ہیں ظاہر ہے اس میں 2 لوگوں کا کرو ہوتا ہے، ایک پائلٹ ہے، ایک کو پائلٹ یا گنر ہے، اور دونوں ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ 21,000 فیٹ کی سروس سیلنگ یا الٹیچیوڈ. اچھا، 21,000 کی جو سروس سیلنگ ہے نا، اس میں جو آپ کسی بھی اب جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر زیادہ سکسیزفل ہے وہ جتنی ہائٹ کے اوپر جا کے جتنا زیادہ اسٹیبل رہ کے جتنا زیادہ اسٹیبلٹی کے ساتھ آپریشن دونوں ہیلی کاپٹرز ویپن فائر کر سکتا ہے. دونوں ہیلی کاپٹرز انتہائی اسٹیبل رہتے ہیں 21,000 فیٹ کے اوپر، بیکاز آف اوور آل اس میں بہت سارے اسٹیبلائزرز بھی ہیں. اس کی جو اوور آل جو باڈی شیپ ہے وہ اتنی ایجلٹی کے ساتھ ہے کہ آپ اس کو جو ہے دیکھیں. اب یہ دونوں جو ہیں وہ ان کی جو اوور آل ریٹ کلائمبنگ ریٹ ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے. جب آپ کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مکمل طور پہ سٹیبل ہو تو اس کا کلائمبنگ ریٹ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اس کا جو اپاچی کا کلائمبنگ ریٹ ہے وہ 2415 فیٹ پر منٹ ہے، جبکہ 2100 فیٹ پر منٹ جو ہے وہ Z10ME کا ہے. یہ Z10ME کا جو کلائمبنگ ریٹ ہے وہ کم ہے بنسبت اپاچی کے.
دوسری طرف جو سپیڈ کو اگر ہم دیکھیں تو سپیڈ اپاچی کی زیادہ ہے، تقریباً 308 کلومیٹر پر آر ہے، لیکن جو Z10ME کی سپیڈ ہے وہ بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے، تقریباً یہ ویری کرتی ہے 290 کلومیٹر سے 300 کلومیٹر پر آر، تو اپروکسیمیٹلی سپیڈ میں دونوں جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ اس میں جو ویپن کا لوڈ ہے وہ بھی امپیکٹ ڈالتا ہے اسپیڈ کے اس میں اندر؟ زیادہ جو امپیکٹ ہے نا وہ انجن کا امپیکٹ ہے، کیونکہ دیکھیں جو اس وقت اپاچی کا جو انجن ہے وہ تقریباً 2000 شافٹ ہارس پاور کا ہے، ٹھیک ہے، یہ مور پاورفل انجن ہے۔ دوسری طرف جو Z10ME کا انجن ہے، پہلے جو Z10 زولو کا انجن تھا وہ 1200 شافٹ ہارس پاور کا تھا، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹیبلٹی اس میں نہیں تھی، اس کا کلائم جو تھا وہ بھی پر منٹ فیٹ پر منٹ جو ہے وہ بہت کم تھا۔ یہی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے پاکستان نے بہت سارے بینچ مارکس ہیں جس کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ Z10ME جو ہے اس کا جو انجن ہے اس کی جو مطلب پاور ہے وہ تقریباً 1750 شافٹ ہارس پاور ہے، مینز کہ اپاچی سے اس کا انجن جو ہے تھرسٹ کے حساب سے کم ہے، پاور کے حساب سے کم ہے، لیکن بیکاز اس کا جو اب اس کو لوگ مکس کرتے ہیں کہ جی کیونکہ انجن کم پاور کا ہے تو زیادہ اچھا نہیں ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں انجن کے حساب سے ہی اس کی باڈی کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کی باڈی میں جیسے میں نے بتایا نا کہ اس کا ڈایا میٹر، ہائٹ اور لینتھ کم ہے بنسبت جو ہے وہ اپاچی کے، تو اس حساب سے اس کا انجن بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو جو لفٹ دے گا اس نے انجن کو ہی لفٹ دینی ہے، اگر آپ کی باڈی اس کے مطابق ہے تو آبویسلی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اتنی پاور کے ساتھ وہ تھرسٹ لے کے جو ہے وہ کلائم پر منٹ بھی اس کا میچ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دونوں جو ہیں وہ چاہے وہ اینٹی ٹینک ویپنز ہوں، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزلز ہوں یا پھر ایئر ٹو ایئر میزلز ہوں، 16 یہ میزلز لے کے جا سکتا ہے۔ اب یہ آپ کی پرائورٹی ہے کہ آپ کس مشن پہ بھیج رہے ہیں، اصل میں کس آپ وار انوائرمنٹ کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ اگر آپ اس کو کاؤنٹر ٹیررزم اس میں آپریشن میں استعمال کر رہے ہیں یا آپ اس کو مین پلین بیٹل فیلڈ کے اندر اینٹی ٹینک آپریشن میں استعمال کر رہے ہیں یا اس کو ویسے بالکل دوسرے اس کو اینٹی ریڈیشن میزائل وغیرہ یہ ریڈارز وغیرہ کے لیے یا باقی اس کے لیے آپ اس کے حوالے سے تو وہ اس میں وہاں پہ ڈیفر تو دونوں کی جو ایویونکس ہیں وہ بڑے لیٹسٹ ہیں۔ کریو کا جو ٹارگٹ ایکوزیشن ہے، یہ ڈے نائٹ جو مشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کو ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے جو ہے وہ میسر ہے دونوں ہیلی کاپٹرز کے اندر۔ سیدھی سی بات ہے کہ امریکن ٹیکنالوجی از فار سپیریئر دین دا چائنیز ٹیکنالوجی، لیکن چائنا جو ہے وہ بہت تیزی سے ان چیزوں کے اوپر کام کر کے اس کو میچ کر رہا ہے۔ آپ نے J10C کی پرفارمنس دیکھ لی، آپ نے JF-17 تھنڈر کی پرفارمنس دیکھ لی۔ JF-17 تھنڈر میں پاکستان کا ویسٹرن ایئر کرافٹس کا نالج بھی موجود ہے۔ اب اس ہیلی کاپٹر کے اندر بھی پاکستان نے جو AH-1 کوبرا ہیلی کاپٹر اس کی جو 40 سال جو پاکستان نے استعمال کیا اس کا پورا ایکسپیرینس اور نالج بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر صرف چائنیز میڈ ہے، وہ چائنیز کمپنی نے ضرور بنایا ہے لیکن اس کے اندر کوآپریشن پاکستان کی بھی شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو میکسیمم ٹیک آف ویٹ ہوتا ہے کسی بھی ہیلی کاپٹر کا، ظاہر ہے وہ اگر بغیر آرسنل کے ساتھ یا جو آپ کے میزلز ہیں اور ان کے ساتھ، لیکن فل لوڈڈ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ 10,100 کلو گرام جو ہے وہ میکسیمم ٹیک آف ویٹ ہے۔ اس کی انوینٹری کیا ہے؟ ویپنز کی انوینٹری کی طرف میں آ رہا ہوں۔ 9,000 kg جو ہے نا وہ میکسیمم ٹیک آف ویٹ ہے Z10ME کا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم ویپن انوینٹری کی طرف آتے ہیں تو دو قسم کی کیننز ہیں، ایک تو چین گن ہے اور ایک آپ کی جو ہے نا وہ آٹومیٹڈ جو ہے وہ کینن ہے۔ اب جو یہ دونوں سہولیات جو ہیں وہ Z10ME کے اندر ہیں۔ اپاچی کے اندر جو ہے وہ چین گن موجود ہے 30 ملی میٹر کی، جبکہ اس میں 28 to 30 ملی میٹر کی یہ چین گن بھی ہے، آٹو گن جو ہے وہ بھی موجود ہے، آٹو کینن بھی موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایئر ٹو گراؤنڈ ویپن ہے وہ آپ کے علم ہے کہ ڈرونز کے اوپر بھی اور امریکن ہیلی کاپٹرز کے اوپر بھی، خود ہمارے جو AH-1 کوبرا تھے وہ بھی ہیل فائر میزائل شروع میں استعمال کیے، بعد میں انہوں نے روک دیے، نہیں ملے، ہم نے اپنا بختر شکن جو ہے HJ-8 استعمال کیا۔ تو اس میں 114 ہیل فائر میزائل جو ہے نا وہ اپاچی میں موجود ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک تو بختر شکن میزل جو ہے وہ HJ-10 لیٹسٹ ہے، ATGM جس کو ہم اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزل کہتے ہیں، اور AKD-10 جو ہے یہ ہیل فائر کے مقابلے میں میزل ہے۔ تو دو قسم کے میزلز جو ہیں نا وہ Z10ME کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایئر ٹو ایئر میزلز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ AIM یا AIM-92 اسٹنگر یوز ہوتا ہے اور اسپائک میزلز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں، جبکہ جو Z10ME ہے وہ TY-90 جو ہے وہ شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزلز استعمال کرتا ہے۔ راکٹس جو ہیں
وہ ہائیڈرا 70 ان گائیڈڈ ہے اور اے پی کے WS جو ہے وہ گائیڈڈ میزلز ہیں جو کہ اپاچی میں یوز ہوتے ہیں، جبکہ Z10 میں جو ہے وہ 57 mm کے اور 90 mm کے راکٹس یوز ہوتے ہیں. یہ گائیڈڈ ان گائیڈڈ دونوں اس میں راکٹس موجود ہیں. اچھا، جو اس وقت اپاچی کے اندر الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہیں، الیکٹرانک سپورٹ میئرز، انفرا ریڈ اور باقی چیزیں موجود ہیں، سیٹ کام کا سلسلہ بھی ہے، لیکن Z10ME نے اس کو بہت اچھے طریقے سے میچ کیا ہے. اس کے اندر نہ صرف الیکٹرانک کاؤنٹر میئر، الیکٹرانک سپورٹ میئرز ہیں، لیزر رینج فائنڈرز موجود ہیں، انٹیگریٹ کر دیا اور سیٹ کام جو ہے نا اس کا اوور آل ویو فائر کنٹرول ریڈار جو کہ اپاچی میں ہے، اور شروع کے ورژنز میں جو تیار ہوئے Z10ME شاید اس میں یہ نہیں تھا، لیکن اب جو نئے ورژنز آ رہے ہیں اور جیسے جیسے نئے بیچز آئیں گے اس کے اندر بھی ویو فائر کنٹرول ریڈار جو جس کو ہم FCR کہتے ہیں وہ موجود ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ جو اس کے اپاچی کے مقابلے میں Z10ME کی ایک اور خصوصیت ہے جس کو ہم نے تواتر کے ساتھ ایک ہم نے اپاچی کے اوپر جو Z10ME پہ جو پروگرام کیا تھا خصوصی طور پہ، اس کے اندر بھی ہم نے یاد ہے آپ کو؟ جی، ڈسکرپشن کے اندر لنک اس کا موجود ہے، آپ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس لنک کے ذریعے جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر جو ہے ایک سب سے بڑی خوبی جو ہے نا وہ ہے لائٹ ویٹ ٹارپیڈو. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر ایک انمینڈ ایریل وہیکل یا ڈرون لانچ کرنے کی کیپیسٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ جو کروز میزل لانچ کرنے کی اس میں کیپیسٹی ہے. یہ کیپیسٹی جو ہے وہ ابھی تک کے جو اپاچیز ہیں ان کے اندر نہیں ہے، ایون جو انڈیا کو بھی دیے گئے ان میں نہیں. ڈیفینیٹلی. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے ماڈرن وارفیئر کے حساب سے. یہ ملٹی رول ہیلی کاپٹر تو ہے، اور ملٹی رول کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان کو اپاچی کے اوپر یہ ایج بھی حاصل ہے. دوسرا ایج جو ہے نا وہ جو اکثر کہا جاتا ہے، دیکھیں رفال جو تھے وہ انڈیا کے رفال طیارے جو ہیں وہ فرانس کی دساٹ کمپنی کے ہیں اور بہت جدید طیارہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر یا بحری جہاز لینا کافی نہیں ہوتا، اس کی ٹریننگ کیا ہے، اس پہ کیپیسٹی بلڈنگ کتنی ہے، کتنا وہ انٹیگریٹڈ ہے، اور وہ طیارہ یا ہیلی کاپٹر آپ امپلائی کیسے کرتے ہیں. تو وہ امپلائی کرنے کا سارا جو معاملہ ہے پاکستان نے نہ صرف جنگ میں ثابت کیا بلکہ جب اپاچی کے مقابلے میں Z10ME امپلائی ہوں گے تو وہ بھی بتائے گا کہ پاکستان کس طرح جو ہے وہ اپنے ویپنز کو امپلائی کرتا ہے. اور سب سے بڑی چیز ابھی ہم بات کر رہے تھے قیمت کے حوالے سے، اپاچی کے فی یونٹ جو ایک اپاچی ہیلی کاپٹر کی قیمت ہے وہ ویری کرتی ہے 35 سے 38 ملین ڈالر. اچھا، اس میں اس کے جو میزائل جو ہیں انوینٹری شامل نہیں، اس میں شامل نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے. تو مطلب 35 سے 38 ملین ڈالر کا ایک اپاچی ہیلی کاپٹر ہے، اور دوسری طرف جو Z10ME ہے وہ ٹوٹل 17 ملین ڈالر کا ایک ہیلی کاپٹر ہے، یعنی کہ آدھی قیمت ہے، 50% کم قیمت ہے. تو پاکستان نے نہ صرف جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو انہانس کرنا ہے، نئی ٹیکنالوجی ایکوائر کرنی ہے. ظاہر ہے 40 سال پرانے کوبرا AH-1 ان کو ریٹائر کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایسا ہیلی کاپٹر لینا ہے جو کہ قیمت میں بھی جو ہے وہ مناسب. بڑی سادی سی بات ہے، جہاں پہ وہ 14 اگر لیں گے اپاچی ہیلی کاپٹر تو پاکستان اس کے مقابلے میں، تو وہ جو اکثر کہا جاتا ہے نا، وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ مطلب وہ پیسہ جو ہے وہ بڑے بے دریغ انداز میں، ایسا نہیں ہے. اس کی سوچ کے اوپر اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ایک چیز خالد صاحب نے بتایا، جیسے ہم نے امریکہ، ترکیے، جنوبی افریقہ، پتہ نہیں کون کون سے ملکوں سے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ چیک کیے ہیں، جانچ کی ہے، 20-25 سال لگ گئے اس پروسیس کے اندر. ٹیکنالوجی بڑی مہنگی ہے ڈیفینیٹلی. تو بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے یہ سودا کیا ہے Z10ME کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور دوستی اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ بیسیکلی کاروبار ہے، ہم نے خریدے ہیں، ہم نے مفت نہیں لیے. جی بالکل. پاکستان آرمی نے اس حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور جو ابھی آپ نے کمپیریزن بھی سن لیا ہوگا کہ پاکستان نے ایک جو پالیسی ہے کہ کم قیمت پر بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہے وہ ملٹری ایکوپمنٹ خریدا جائے، اور اس پالیسی کے اوپر جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ مسلسل گزشتہ 20-25 سال سے کار فرما ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنا کامنٹس جو ہیں وہ اپنے کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.